اکٹھے ہو کر مشورہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایک ڈیمانڈ کی، ایک مطالبہ کیا۔ وہ مطالبہ یہ تھا، آقا پہلے حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ پہلے تو مدینہ شریف میں اکثر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کئی دن گھر میں آگ ہی نہیں جلتی تو کچھ پکے گا کہاں سے، لیکن اب اللہ نے مہربانی کی ہے، ہر گھر میں چولہا جلتا ہے۔ آپ مہربانی کرے ہمارے گھروں میں بھی مہینہ مہینہ آگ ہی نہیں جلتی، پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، اہل بیت نبوت نے کچھ کھایا تک نہیں ہوتا۔ تو یا رسول اللہ مہربانی کیجیے ہمارا راشن بڑھا دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار کی بیویوں نے یہ مطالبہ کیا۔ مدینہ مسجد اللہ شریف اور ایک بار کرنے والوں نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کا یہ مطالبہ ہرگز غلط نہیں، مطالبہ جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر عورت چاہے وہ پیر کے گھر والی ہو، چاہے وہ فقیر کے گھر والی ہو، چاہے وہ وکیل کی بیوی ہو، چاہے وہ جج کی بیوی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کی بیوی ہو، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ گھر کا ہانڈی روٹی کا جو سامان ہے سارے کا سارا گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ گھر کا جو کھانے پینے کا سامان ہے ساری سہولتیں میسر ہونی چاہیے۔ تو مطالبہ ٹھیک تھا، لیکن ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کا مطالبہ اور ایک ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا مزاج شریف۔ ان کا مطالبہ برحق، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو روح مبارک ہے، میرے آقا علیہ السلام کا جو مزاج شریف ہے، سرکار کی بیویوں کا مطالبہ روح کے مزاج سے میچ نہیں کرتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے اس مطالبے کے بعد ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں دنیا جمع کرنا بولو نہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کی تربیت میں دنیا جمع کرنا نہیں ہے۔ ایک لفظ سمجھنا چاہیے، اندازہ لگائیں، چند باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ زہرا نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا، آقا چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشکیلہ پانی کا بھر کے لاتا ہوں تو مشکیلے کی رسی کی وجہ سے یہاں داغ پڑ گئے ہیں، آقا مہربانی کریں کوئی غلام لوٹی مجھے دے دے، میری مدد ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیاری بیٹی تو میری بیٹی ہو ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں اپنے ایک ایک غلام کو لونڈی غلام نہیں دیتا تب تک میں اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ ہے نبی کا مزاج کہ پہلے رعایا کا خیال کرنا ہے، اپنے گھر کو بعد میں پالنا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، رعایا مرتی ہے مرے، عوام ڈوبتی ہے ڈوبے، ہماری جیبیں بھرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی تھک جاتی ہو نا، ایسا کرو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کیا کرو، تمہاری دل کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں، خطبہ شروع کیا، خطبہ روز کے گھر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ تقریر شروع کی۔ جب خطبہ مکمل ہو گیا صحابہ نے پوچھا آقا پہلے آپ تشریف لائے، خطبہ شروع کیا، پھر خطبہ روکا، پھر گھر چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر خطبہ دیا، آقا خیر تھی، خطبہ
ایک دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، 28 دن گزر گئے، حتیٰ کہ صحابہ کو گمان ہونے لگا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے۔ 29 دن جب پورے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ ایک بات کو اور سمجھ آ رہی ہے، ایک لفظ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ نے آیتیں اتاری، ان آیتوں کو کہتے ہیں آیت تخییر۔ کیا کہتے ہیں؟ آیات تخییر۔ وہ قرآن کی آیتیں جن میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اختیار دیا، یا یہ دے دو یا وہ دے دو، اختیار دیا۔ کمال کی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار دی، نبی کے پردے کوئی شے نہیں، نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن میں نبی کی بیویوں کے اختیار کی آیتیں موجود ہیں، جن کی بیویاں صاحب اختیار ہیں، وہ اللہ کا محبوب کتنی پاور والا ہوگا۔ میں کہوں گا پاگل نہ بن، یہ نہ کہا کر کہ نبی کریم علیہ السلام کے پردے کچھ نہیں، کر کچھ نہیں سکتے، کام نہیں آ سکتے، نہ یہ کسی بے ایمان کی کوئی ہو سکتی ہے۔ مومن تو یہ کہتا ہے سب سے سب سے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
دنیا کو ریجیکٹ کیا، دھکا دے دیا اور پسند کیا، اختیار کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو تم نے ترجیح دی، ان کو پسند کیا۔ دنیا نہیں چاہیے، اللہ کا قرب مل جائے، رسول اللہ کا ساتھ مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ سوچا ہے، پھر فرمایا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم سے، اب یہ میرا وعدہ نہیں، تیرا وعدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں سے وعدہ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ دنیا کو دھکا دے دو گی، پھر اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا۔ یہ قرآن کی آیتیں بھائی، یہ ذرا پھر خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کی بیویوں نے کہا آپ کا چولہا کبھی جلتا ہے کبھی نہیں جلتا، کبھی کچھ پکتا ہے کچھ کبھی نہیں پکتا، راشن بڑھا دیں۔ اللہ نے قرآن اتارا، اگر رزق کی فراوانی لینی ہے، کثیر مال چاہیے، پھر مال ملے گا، رسول اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا، دنیا جتنی مرضی لے لو پھر رسول تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہاں دنیا کو دھکا دو گے تو پھر اللہ بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، آخرت میں بڑا اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیتیں نازل فرمائی۔ 29 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام قرآن حکیم کی آیتیں لے کر مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیاری عائشہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کا مال لے لو، پھر میں طلاق دے گا تمہیں جدا کر دوں گا خود سے، یا پھر دنیا کو دھکا دے دو، اگر دنیا کو دفع کر دو گی، دھکا دے دو گی، پھر تمہیں اللہ بھی مل جائے گا، رسول اللہ بھی مل جائیں گے، جنت بھی مل جائے گی۔ کا ساتھ لے لو۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اگر تمہارا دل کرے تو اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے مشورہ بھی کر سکتے ہو۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ افیک استشیر ابا بھیا، یا رسول اللہ روٹی لب دیے لبے نہیں لبدی نہ لبے، آقا مینوں دنیا نہیں چاہیے، مینوں اللہ دے محبوب دا ساتھ چاہیدا ہے۔ کیڑی کتاب پڑھ کے سنائی؟ کیا شک شبہ ہے؟ بولو۔ ایک بندہ ہے امریکہ چ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے نبی دی بیوی حضرت عائشہ تے مسلمان ہی نہیں۔ قرآن آکھے کہ تواڈے نال رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہے، یہ آکھے تسی مومن ہی نہیں، ہوں دسو کہ رب کی گل مننی ہے کہ کرنی ہے؟ بولو۔ اور بھائی جس کے ساتھ اللہ اجر کے جنت کے وعدے کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ پکا ٹھکا مومن ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کافر جو ہے پلید ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ بولیں۔ اب حضرت علی سے پوچھتے ہیں، حضرت علی سے کیا پلید چیز نبی کے پاس آ سکتی ہے؟ منافقوں نے جب حضرت عائشہ پر زبان کھولی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کیا تھا، حضرت علی محترم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ
اپنے ابا جی سے پوچھ لو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے یا رب رسول کے ساتھ چاہیے. آقا ابے کو مشورہ کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں چاہیے دنیا, ہمیں اللہ رسول کا کرو چاہیے ساتھ چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا پھر ایسا کرو یہ آیتیں قرآن کی لے کر میری باقی بیویوں کے پاس بھی جاؤ, ان سے بھی ذرا ان کی منشا معلوم کر دو, ان کی مرضی معلوم کر دو. حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے قرآن کی آیتیں لے کر نبی کریم علیہ السلام کی باقی بیویوں کے پاس چلی, جا کر اللہ کا پیغام سنایا, اللہ کے محبوب کا پیغام سنایا. کہا اے نبی کی بیویوں, اللہ نے تمہیں مرضی کا مالک بنا دیا, چاہے دنیا کا مال لے لو, چاہے رب رسول کا ساتھ لے لو. دنیا کا مال لو گی, رب رسول کا ساتھ نہیں ملے گا. اگر رب رسول کا ساتھ لینا ہے پھر دنیا کو دھکا دینا پڑے گا. نبی کریم علیہ السلام کی ساری بیویوں نے کہا اے عائشہ نا نا, ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کے محبوب کا ساتھ چاہیے. اب قرآن ذرا توجہ سے سننا. نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں نے دنیا کو دھکا دیا, اللہ رسول کی طرف کو اختیار کیا. اب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے قرآن حکیم کے اندر 2112 سورہ احزاب کے اندر سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ کوئی آواز آئی غیب سے, آواز آئی غیب سے, کوئی بولا والی بات نہیں کر رہا, کوئی سسی کنوہی راجہ نہیں سنا رہا. اللہ کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر نبی کے گھرانے کی شان سنا رہا ہوں. نبی کی اہل بیت نے, نبی کی بیویوں نے دنیا کو دھکا دیا, اللہ نے اپنی رضا اور جنت کا ان سے وعدہ فرما دیا. آگے پورے رکوع کے اندر اللہ نبی کی بیویوں کو سمجھاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ اے نبی کی بیویوں دیکھو, تم کوئی عام عورت تھوڑی, تمہارا کسی دنیا دار سے تعلق تھوڑی ہے, تم تو اللہ کے محبوب سے جڑی ہو نا. سبحان اللہ. میرا محبوب اتنی شان والا ہے, جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی بے مثل بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے, یہ دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. فرمایا اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں جیسی نہیں, تم عام عورتوں جیسی نہیں. اچھا, مفتی آصف اقبال رضوی صاحب کا حکم مجھ تک پہنچا. میں نے کہا جی لبیک انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں. ساتھ ہی مجھے یہ سننے کو ملا کہ مدینہ مسجد والے یہ علمی گفتگو گھٹ سنتے ہیں, سنا بد سنتے ہیں, لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ علمی گفتگو بھی تسی بڑے ذوق نہ سنو. کوشش کرو قرآن سنیا کرو, حدیث سنیا کرو. ادھر بڑیاں تے ادھر نکل گیا, قرآن انشاءاللہ دل تے بہ گیا, پھر گمراہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے بھائی, قرآن ہے. فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں. بولو تم عام عورتوں جیسی نہیں. جو نبی کی بیوی بن جائے اس کی جوڑ کا تو کوئی ہو نہ, تو پھر نبی کے جوڑ کا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو اے میرا دل لو کی تیرے نال سونیا, تینوں رب نے بنایا بے مثال. ایک
شاہ الاسلام قاری شوکت صاحب غوثیہ فوزن والے، ان کے پاس میں پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا۔ اس وقت یہاں پہلی مرتبہ مسجد میں حاضری ہوئی تھی بیان سننے کے لیے، لیکن قسمت نے لکھا تھا کبھی بیان کرنے بھی نہ ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ خیر اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ اللہ کو سمجھا ہے، نرمی سے بات کیا کرو، اخلاقیات سکھا رہا ہے، تربیت سکھا رہا ہے۔ آگے فرمایا بلا وجہ گھروں سے باہر نہیں نہ جائے کرو، پردہ کیا کرو، باقی الصلاۃ نماز بھی پڑھتا رہو، پڑھتی رہو، وآتین الزکاۃ زکات بھی دیتی رہو، وأطیعن اللہ ورسولہ، اور نبی کی بیویوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتی رہو۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے نبی کی بیویوں کا، یا اللہ یہ نبی کی بیویوں کو ان اخلاق جمیلہ کی تربیت کیوں دے رہا ہے، ان کو اتنا پیارا درس نبی کی بیویوں کو یا اللہ تو کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تربیت اس لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا مال نہیں دیا، دنیا کا مال تم سے دور کر دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کا آرڈر دے دیا، پردے کا آرڈر دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھے اللہ کے حسنہ کی تعلیم دے دی۔ اس لیے اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر پلیتی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری، سبحان اللہ۔ یہ میں نے پورے رکوع کی تشریح تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ کالے سارے اور کچھ چٹے ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں۔ اب پایا قرآن تے پڑھ سبحان اللہ۔ یہ آیتیں اللہ نے اتاری ہی نبی کی بیویوں کی شان میں سبحان ہیں۔ اللہ۔ ہم سنی نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں آ گئے، نبی کی بیٹیوں نواسوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں کیونکہ وہ حدیث میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سنی حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک کی بیٹیاں، بیٹے، نواسے یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ نے ان سب کو پاک صاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا ہے؟ پاک صاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان بولے سبحان اللہ۔ کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پچھلے مہینے کا یہ ملتان ہی بوسن روڈ پر ایک ایسا ہے لطف آباد سے آگے پکے والا،
شاید آپ نے سنا ہوگا. پکے والا اڈا سے نا اندر ایک بستی ہے عنایت پر مہوٹا. عنایت پر مہوٹا. میں وہاں تک کل خانی کے لیے مجھے بلایا. مجھے کہا یہاں 80% شیعہ ہے اور ان کی بڑی فرمائش ہے کہ سنی مولوی آئے تو شان اہل بیت سنائے. میں نے کہا میں نوکر اہل بیت تھا لیکن میں ڈنڈی مارتا نہیں نا. میں شان صحابہ پہلے پڑھا گا شان اہل بیت بعد. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ وہ سسٹم نہیں جدھر کی آواز چلی ادھر مل گئے. شیعہ ٹکر پایا تے شیعہ دی بولی, کسی اور پایا تے انہیں دی بولی. نا نا اسی بولی تاجدار گولڑا دی بولنی ہے. اسی بولی تاجدار بریلی دی بولنی ہے. تاجدار گولڑا تے تاجدار بریلی کوئی اپنی بولی نہیں بولتے. وہ کوئی بولی بولتے ہیں جڑی قرآن والی بولی ہے, جڑی مصطفیٰ دی حدیث والی بولی. اچھا میں نے نا وہاں یہ آیتیں پڑھی. میں نے کہا بھی دیکھو اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی پاک کر دیا, نبی کی بیٹیوں کو بھی پاک کر دیا. مجھ سے پہلے ایک ذاکر پڑھ رہا تھا. میری تقریر میں اس کو چین نہ آیا, اٹھ کر میرے کان میں آ کر کہتا ہے, تقریر بھی ریکارڈ ہے ساری, کہتے ہیں شان اہل بیت پڑھو. قرآن میرے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا سرکار میں اہل بیت کی شان ہی پڑھوں. پڑھتا بھی قرآن میں چوپیا. بس رولا ہے کہ تسی آپ نے مطلب دا قرآن پڑھتے ہو, تسی ایتھوں قرآن مانتے ہو, ایتھوں مہنگا لیندے ہو. کیوں ایتھے نبیوں دی بیوی دی شان بیان ہوندی پئی. یہ جناب نو گوارا نہیں. وہ سننی ہے جڑا ایتھوں بھی مندا ہے. ایتھوں بھی مندا ہے. میں ایتھوں بھی پڑھ کے سناواں گا, ایتھوں بھی پڑھ کے سناواں. سبحان اللہ. اچھا خیر وہاں تقریر ہوگی. تقریر کے بعد ایک عوام میں سے اٹھ کے آ گئے میرے پاس. 2-3 بندوں نے روکا بھی حضرت مہمان ہیں ہمارے, نہ کرو, بدتمیزی نہ کرو. وہ آ گئے میرے پاس بڑے غصے میں. یہ اہل بیت میں بیویاں کہاں سے آ گئی؟ اہل بیت میں بیویاں کہاں سے آ گئی؟ نبی کی بیویاں اہل بیت میں کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا دلیل دیتا ہوں میں. کہتے ہیں 2 دلیل. میں نے کہا سن قرآن. اچھا بے وقوف اتنے ہوتے ہیں, کہتا ہے قرآن نہ سنا مجھے دلیل دے. کیا کہتا ہے؟ دلیل پھر پتہ نہیں کیڑی شاید مجھے کہتا ہے قرآن نہ سنا مجھے دلیل دے. میں نے کہا دلیل قرآن سے دوں گا نا, قرآن سن, اگر ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ کر. کہتا ہے مجھے عربی آتی ہے, 10 سال سعودیہ میں لگا کے. میں نے کہا کام ہی سوکھا ہو گیا. آیت میں پڑھتا, ترجمہ تو کر دے. کہتا ہے آیت نہ پڑھ, قرآن نہ پڑھ, تو ثابت کر نبی دی بیوی اہل بیت. میں کہ منہ تو دلیل کھچ کے لے آواں. ساڈے کول سب تو بڑی دلیل اللہ دا قرآن. لوگ بڑا رولا ڈالتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں. لو میرے دوستو کیا یاد کرو گے, میں آپ کو قرآن کے اندر خالص نبی کی بیوی کے لیے لفظ اہل بیت لکھا تھا. سبحان اللہ. گج بج کے بولو سبحان اللہ. 12واں پارہ ہے, سورہ ہود ہے. اللہ کے نبی ہیں, نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرشتے آ گئے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے. باتیں ہو رہی تھی, فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے مبارک ہو, اللہ کسی بڑھاپے میں آپ کو ایک اور بیٹا دے گا. پہلے جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں, 100 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر ہے. فرشتے کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو, ایک اور بیٹا اللہ آپ کو دے گا. حضرت سارہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر فرشتوں کی باتیں سن رہی تھی. جب سنا نا اب بیٹا پیدا ہوگا تو مسکرا پڑی. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیسے مسکرائی ہوں گی. اللہ نے ان کے مسکراہٹ کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. ان کی بیوی پیچھے کھڑی مسکرا پڑی. جب مسکرائیں تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دی. فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. سبحان اللہ. ہم نے کہا سارا مبارک ہو
मुबारक साथ सुभान बेटा अल्लाह होगा तो बड़ी उम्र का होगा, शादी वाला भी होगा, बच्चों वाला भी होगा। सुभान अल्लाह। ऐसे बेटे की मुबारक हो। फबश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इस्हाक़ याक़ूब। हजरत सारा ने जब सुना इस उम्र में अल्लाह ताला हमें बेटा अता फरमाएगा, तो नबी की बीवी बोली क़ालत या वैलता अअलिदु व अना अजूज़ुन व हाज़ा बाली शैख़ा। लगी कितनी अजीब बात है, मैं बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गई, मेरे खामद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बुढ़ापे को पहुंच गए, इस उम्र में अल्लाह ताला हमें बेटा अता फरमाएगा। इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है, इस बुढ़ापे में अल्लाह हमें बेटा अता फरमाएगा। जब नबी की बीवी ने अल्लाह ताला की कुदरत से ताज्जुब किया, अल्लाह के फरिश्तों ने जवाब दिया। 12वां पारा सूरह हूद के अंदर लिखा पड़ा मौजूद है। फरिश्तों ने कहा क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। कुरान के अंदर 12वें पारे के अंदर लफ्ज़ अहले बैत मौजूद है। फरिश्तों ने कहा ऐ नबी की अहले बैत। नबी की बीवी से फरिश्ते बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं? ऐ नबी की अहले बैत। क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ऐ नबी की अहले बैत, अल्लाह ताला की रहमत भी तुम पर हो, अल्लाह की बरकतें भी तुम्हारे ऊपर हो। अल्लाह ताला की कुदरत से ताज्जुब ना करो, अल्लाह ताला चाहे तो बुढ़ापे के अंदर भी औलाद अता फरमा सकता है। क्या सुना है? एक मरतबा एक बंदा ना, हमारे अपने इलाके दुनियापुर की बात है, मुझसे बहस करने आया। मस्जिद में मैं बैठा हुआ था, बच्चों को सबक पढ़ा रहा था। आकर कहते हैं साबित करो नबी दी बीवियां अहले बैत। मैंने ये आयत सामने रखी, मैंने कहा ये देखिए कुरान में मौजूद है। तो मैं कुरान पढ़कर सुना रहा हूँ, फिर भी कहते हैं मुझे दलील दो। मैंने कहा यार चल तुम कह दे कि कुरान से भी बड़ी कोई दलील है, उसका नाम मुझे बता दे, मैं वहाँ ढूंढूंगा। कहता नहीं कुरान से बड़ी कोई दलील नहीं। मैंने फिर जब कुरान के अंदर मरे लिखा मौजूद है, फिर मानना अल्लाह ने नबी की बीवियों को भी अहले बैत फरमाया है। वैसे भी ये जो लफ्ज़ है अहले बैत, अरबी के अंदर तो आहल होता है, हमारे उर्दू में अहल बोल दिया जाता है। आहल अहलुल बैत, इस ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी। इसका मतलब है घर वाले। अहले बैत का मतलब क्या है? घर वाले। तो जब हम कहते हैं घर वाले, तो घर वाली घर में शुमार करके कहते हैं या निकाल के कहते हैं? बोले उनको भी शुमार करके कहते हैं। मसलन एक बंदा गया मोटरसाइकिल पे गई, बीवी साथ है, अगला पूछते हैं कौन कौन है, आप कहते हो घर वाले साथ। आप बताएं घर वाले किसको? बोले भाई घर वालियां, अगर घर वालों पे नहीं तो फिर और कौन होंगे घर वाले? ठीक है ना? इसलिए कहूँगा रोला न डालो, कुरान को बिगाड़ कर उनके सामने मत पेश करो। अल्लाह ने नबी की बीवियों को भी पाक किया है, नबी की बेटियों को भी पाक। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादियां भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन चादर ओढ़कर तशरीफ फरमा थे। हजरत इमाम हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार खेलते खेलते हुजूर के पास आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटो आ जाओ।
ایک کو ادھر بٹھایا دوسرے کو ادھر بٹھایا اوپر چادر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حاضر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آ جاؤ تم اپنی چادر کے نیچے اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ سبحان اللہ حضرت علی بھی چادر کے نیچے آ گئے اب کون کون ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت سیدہ زہرا حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین پانچ تن سبحان اللہ چادر کے نیچے لیا سرکار نے اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی عرض کی اللہم اولائی اہل بیتی یا اللہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت فطہرہم تطہیرا یا اللہ ان کو ایسے پاک فرما جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے پتہ چلا کہ نبی کی بیٹیاں بھی اہل نواسے بھی اہل بیت حضرت علی بھی اہل بیت سبحان اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے ایک مسئلہ بس لڑے چڑھ کرنا تیری کون سا اگر جی بیویاں تو اہل بیت نہیں چاہے ہم قرآن دلیل کیا جی کہتے ہیں جی جب نبی پاک علیہ السلام نے چادر کے نیچے ان کو لیا تھا تو حضرت ام سلمہ غالبہ انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں تم چادر کے نیچے مت آگے جی اگر نبی کی اہل بیت ہوتی تو نبی پاک چادر کے نیچے لے نہ دیتے ہو تو چادر کے نیچے نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیویاں اہل بیت ہے نہیں لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جواب دیتا ہوں ایک بات بتاؤ ملتان والے نبی پاک علیہ السلام صرف نمازیں پڑھانے آئے تھے یا غیرت کا بھی سبق دینے آئے تھے سبحان اللہ بولو غیرت کا بھی سبق دینے آئے تھے اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام سلمہ کا شریف پردہ تھا حضرت علی ان کے لیے غیر محرم ہے خواب و عظمت اور شان کے لحاظ سے ساری امت کی مائیں ہیں لیکن ماں ہونے کے باوجود ان پر فرض ہے کہ وہ امت سے پردہ کرے سمجھ آگی نا تو نبی پاک علیہ السلام شرم حیا غیرت کا سبق دے رہے ہیں کہ ایک ہی چادر کے نیچے نبی کی بیوی موجود ہو اور اسی چادر کے نیچے ان کا غیر محرم موجود ہو میرے ہوتے ہوئے ایسا وہ میں دوبارہ نہیں کریں گے یہ وجہ تھی یہ نہ کہا کرو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس وجہ سے روکا کہ وہ اہل بیت نہیں نہ حدیث پڑھنی ہے تو پوری پڑھ نبی پاک نے فرمایا تھا انکی انتی علی خیر فرمایا میں سلمہ فکر کیوں کرتی ہے تو پہلے خیر پر ہے تو پہلے اہل بیت میں داخل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں بیٹھ ہوئے اے حدیث دا حصہ کنے پڑھنا ہے فرمایا تو پہلے اہل بیت ہے سبحان اللہ سمجھ آئی نا تم تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہو تم تو پہلے مجھ سے جڑ چکی ہو فرمایا اس لیے کوئی بات نہیں تم پاگل اللہ تعالیٰ